السلام علیکم ناظرین، میرا نام فضل الرحمان ہے اور ہم وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں آج کا تازہ بلیٹن لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا جو بلیٹن ہے وہ دنیا کی مختلف خبروں پر مشتمل ہوگا، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا ایک طریق ہے۔ پہلی خبر ہماری کابل ایئرپورٹ سے ہے، جہاں پر حامد کرزئی ایئرپورٹ پر بھگدڑ کے نتیجے میں 7 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ تفصیلات کے مطابق کابل کے حامد کرزئی ایئرپورٹ پر اب بھی ہزاروں کی تعداد میں افراد جمع ہیں جو ملک چھوڑ کر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں۔ طالبان کے کنٹرول کے بعد سے کابل ایئرپورٹ امریکی افواج کے کنٹرول میں ہے، جہاں افراتفری کا عالم ہے اور ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد کسی طیارے میں سوار ہو کر بیرون ملک منتقل ہو جائے۔ ملک چھوڑنے کی کوششوں کے دوران کچھ افراد نے جب امریکی طیارے کے پہیوں سے چمٹ کر جانے کی کوشش کی تو وہ جہاز کی اڑان بھرنے کے بعد زمین پر آ گرے۔ اس کے بعد بھگدڑ بھی وہاں پر مچی اور اس کے نتیجے میں تقریباً 11 سے 12 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ ناظرین، مختلف حکومتوں نے کابل ایئرپورٹ پر افراتفری اور بھگدڑ کے نتیجے میں افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے اور بیان میں کہا ہے کہ ان کی ہمدردیاں اور دعائیں ان افغان خاندانوں کے لیے ہیں جن کے افراد اس بھگدڑ کے دوران اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب ایئرپورٹ پر صورتحال بدستور انتہائی خراب ہے، تاہم سیکیورٹی صورتحال پر قابو پانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان کوششوں میں جرمنی سے بھی افواج وہاں پر موجود ہیں اور بقیہ ممالک کی افواج کا ساتھ دینے کے لیے چاق و چوبند ہیں۔ اگلی خبر اسرائیل سے ہے۔ اسرائیل نے غزہ سے ملحقہ سرحدوں پر جھڑپوں کے بعد ایک بار پھر غزہ شہر پر بمباری کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز غزہ کی پٹی پر مزاحمتی تحریک اور فلسطینیوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز غزہ کی پٹی پر مزاحمتی تحریک حماس اور شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی اور اسرائیلی فورسز کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ اس پر اسرائیلی بارڈر فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 42 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ یہ پچھلے دنوں میں زخمی ہونے والے افراد کی ایک بڑی تعداد ہے، جن میں سے ایک 13 سال کے بچے کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز کے مطابق مظاہرین نے بارڈر فورسز پر فائر بم پھینکے، ٹائر جلائے اور پتھر پھینکے، جن کے نتیجے میں ایک اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہو گیا، جس کے بعد مظاہرین پر فائرنگ کی گئی اور آج صبح غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر بمباری بھی کی گئی۔ ناظرین، افغانستان سے ایک اور خبر آپ کو سناتے ہیں۔ ایک اہم خبر ہے۔ طالبان کی آمد پر ملک چھوڑ کر جانے والے افغان صدر اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی احمد زئی نے طالبان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر افغان رہنما مفتی محمود ذاکری نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی ہے، جس میں اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی احمد زئی طالبان رہنماؤں کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں اور ان سے اپنی بھرپور حمایت کا عہد کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان کی حمایت کے عہد کے بعد ایک رہنما اشرف غنی کے بھائی کا ماتھا چومتے ہیں اور انہیں گلے بھی لگاتے ہیں۔ اس موقع پر باوردی مسلح طالبان جنگجو بھی موجود ہیں۔ چند روز قبل حشمت غنی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کے بھائی اشرف غنی افغانستان سے فرار ہونے کے بعد مشرق وسطیٰ کے کسی ملک چلے گئے ہیں، تاہم اس وقت یہ واضح نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ملک متحدہ عرب امارات ہے یا کوئی اور۔ انہوں نے اپنے بیان میں اپنے بھائی اشرف غنی کے دور میں کرپشن کے عام ہونے کا شکوہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی تھی کہ طالبان کی آمد سے یہ کلچر ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ طالبان کے قابل آنے سے اب تک کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے، جس کی ذمہ داری طالبان پر ڈالی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ہماری اگلی خبر افریقہ کے ملک نائجر سے ہے، جہاں پر ایک مسلح شخص نے تفصیلات کے مطابق جنوب مغربی دیہات میں اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ وہاں کے مقامی میئر کے مطابق یہ واقعہ تلیبری خطے میں واقع گاؤں تھیم میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران پیش آیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ پیر اسی خطے میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے 14 بچوں سمیت 37 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ اس سے قبل مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 6 فرانسیسی سیاحوں سمیت 8 افراد کو بھی قتل کر دیا تھا۔ تھیم گاؤں ان دیگر 3 دیہات سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں رواں سال مئی میں ہی ISIS سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں نے یکے بعد دیگرے حملے کر کے عام دیہاتیوں کا قتل عام کیا تھا۔ ناظرین، اگلی خبر کے لیے آپ کو ہم UAE لے چلتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے تفصیلات کے مطابق
وہاں کی وزارت خارجہ نے ایک بیانیہ جاری کیا ہے جس کے مطابق امریکی درخواست پر 5,000 افغان شہریوں کو عارضی طور پر ملک میں رہائش فراہم کی جائے گی، تاہم کچھ عرصے بعد ان تمام افراد کو دوسرے ممالک میں بھیج دیا جائے گا۔ ان تمام افراد کو آئندہ چند دنوں میں کابل ایئرپورٹ سے امریکی جہاز میں متحدہ عرب امارات پہنچایا جائے گا، اور وہاں کی وزارت خارجہ کے مطابق امارات نے تقریباً 8,500 غیر ملکیوں کے افغانستان سے انخلاء میں مدد فراہم کی ہے۔ ان افراد میں سفارتکار، ان کے اہل خانہ سمیت NGO کے ورکرز شامل ہیں جنہیں کابل سے عرب امارات پہنچایا گیا ہے۔ نائب وزیر برائے متحدہ عرب امارات وزارت خارجہ سلطان محمد الشمسی کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات ہمیشہ امن سے مسائل حل کرنے کا خواہاں رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس غیر یقینی کی صورتحال میں عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر افغان عوام کو ہر طرح کی مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ایک بہت اہم خبر طالبان کے حوالے سے یہ ہے کہ طالبان کی سرگرمیوں اور تنظیمی پالیسیوں اور بیانات کے اجراء کے لیے استعمال ہونے والی 6 زبانوں پر مشتمل ویب سائٹس اچانک آف لائن ہو گئی ہیں۔ طالبان کا موقف پوری دنیا کے سامنے لانے کے لیے جہاں سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال ہوتا رہا ہے، وہیں ان کی ویب سائٹس بھی خبروں اور ان کی پالیسیوں سے آگاہی کا ذریعہ بنی رہیں، جو پشتو، اردو، عربی، انگریزی اور دری زبانوں میں مشتمل تھیں، اور اب یہ ویب سائٹس اچانک بند ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے امریکی خبر رساں ادارے واشنگٹن پوسٹ نے ان ویب سائٹس کو سروس فراہم کرنے والے نیٹ ورک کلاؤڈ فلیئر کے سان فرانسسکو کے دفتر سے فون اور ای میل کے ذریعے رابطہ کیا، تاہم کمپنی کی جانب سے جواب نہیں دیا گیا۔ ادھر آن لائن انتہا پسندی پر رکھنے والی سائٹ انٹیلیجنس گروپ کی ڈائریکٹر ریٹا کاٹس نے تصدیق کی کہ گزشتہ روز واٹس ایپ نے بھی متعدد طالبان گروپس کو ایپ سے ہٹا دیا ہے۔ طالبان کے واٹس ایپ گروپس کی بندش کے بعد فیس بک نے بھی اعلان کیا تھا کہ طالبان کے زیر استعمال جن اکاؤنٹس پر پابندی عائد کی گئی تھی وہ برقرار رہے گی، اور کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ بحال نہیں کیا جائے گا جو طالبان کے خیالات کا پرچاری تھا۔ عین ممکن ہے کہ طالبان کی آفیشیل ویب سائٹس کی بندش عارضی ہو، اور ایسا طالبان نے حکومت سازی کے دوران اپنے اہم اور حساس مواد کی حفاظت کے لیے کیا ہو۔ طالبان کی جانب سے تاہم ویب سائٹ بند ہونے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ناظرین، بھارت میں آپ کو لیے چلتے ہیں، وہاں پر آسام سے یہ اطلاع ملی ہے کہ وہاں پر سماجی ویب سائٹس پر طالبان کی حمایت کرنے والے افراد کی نشاندہی کرنے کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، طالبان نے جب سے افغانستان کا مکمل کنٹرول حاصل کیا ہے، اس کے بعد سے ہندوستانی حکومت گھبراہٹ اور جھنجھلاہٹ کا شکار نظر آتی ہے، اور بھارتی میڈیا الگ مختلف اقسام کی خبریں دیتا نظر آتا ہے۔ اس چیز کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بھارتی ریاست آسام میں پولیس نے 11 افراد کو سوشل میڈیا پوسٹوں میں طالبان کی حمایت پر حراست میں لے لیا ہے۔ اس حوالے سے وہاں کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ طالبان کی حمایت ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ آسام پولیس سوشل میڈیا پر طالبان کی حمایت کرنے والوں کے خلاف کرمنل لاز کے تحت کارروائی عمل میں لائے گی۔ ناظرین، ایک اور اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے افغان حکومت کی بجائے طالبان سے مذاکرات کیے تھے۔ سابق افغان وزیر داخلہ علی احمد جلالی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے افغان حکومت کی بجائے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ امریکہ ہمیشہ سے افغان حکومت کو ناقابل اعتبار حلیف سمجھتا رہا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سابق افغان صدر اشرف غنی کے ملک چھوڑنے کی اصل وجوہات کا تاحال پتہ نہیں، البتہ سیاستدانوں پر عدم اعتماد کی وجہ سے افغان فوج نے طالبان کے خلاف مزاحمت نہیں کی۔ افغان فوج میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی نے طالبان کے لیے فتح کی راہ ہموار کی۔ تیزی سے سب کچھ ہونا بہت حیران کن اور انتہائی غیر متوقع تھا۔ ناظرین، چین سے جو ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ چین میں آبادی کے بحران سے بچاؤ کی غرض سے حکومت نے تیسرے بچے کی پیدائش کی اجازت بھی دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق چین کی پارلیمان نے آبادی و خاندانی منصوبہ بندی کے قوانین میں ترمیم کی ہے، جس کے بعد 3 بچے پیدا کرنے کی اجازت ہوگی۔ 6 سال قبل سن 2015 میں چائنا کی حکومت نے پہلی دفعہ 1 بچہ فی خاندان کی سرکاری پالیسی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد چینی جوڑوں کو اجازت تھی کہ وہ دوسرا بچہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے جمعے کو ہونے والے اجلاس میں پیدائش کی پالیسی کی خلاف ورزی پر عائد جرمانہ منسوخ کر دیا گیا ہے، جبکہ نومولود بچوں کے والدین کے لیے اضافی چھٹیوں اور بچوں کی صحت کے لیے مختص وسائل میں اضافے کا بھی کہا گیا ہے۔
منصوبہ بندی سے متعلق قانون میں متعارف ترمیم میں کہا گیا ہے کہ فیملیز کا بوجھ کم کرنے کے لیے فائنانس، ٹیکس، سکولنگ، ہاؤسنگ اور کام کے مواقع متعارف کرنے کے لیے نئے اقدامات کیے جائیں گے۔ قانونی ترمیم میں حاملہ خواتین کے ساتھ دفاتر میں امتیازی سلوک کے مسئلے کو بھی اٹھایا گیا ہے، جو کام کرنے والی خواتین کے حاملہ ہونے میں رکاوٹ سمجھتا ہے۔ گزشتہ 10 برسوں میں چین میں کام کرنے کے قابل افراد کی تعداد میں بھی کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ مجموعی طور پر آبادی کی شرح میں محدود اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 2019 سے اب تک بچوں کی پیدائش کی شرح میں 19% کمی آئی ہے۔ گزشتہ سال چین میں 1,20,00,000 بچے پیدا ہوئے تھے، جبکہ سن 2019 میں یہ تعداد 1,40,00,000 کے قریب تھی۔ سن 2020 کے سروے کے مطابق چین میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی تعداد 264 ملین ہے، جو کل آبادی کا 18.7% ہے۔ سن 2010 کے مقابلے میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی آبادی میں 5.44% کا اضافہ ہوا ہے۔ کام کے قابل افراد کی آبادی کم ہو کر 63.3% رہ گئی ہے، جو 10 سال پہلے تک کل آبادی کا 70.1% ہوا کرتا تھا۔ پاکستان سے ایک اہم خبر آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوششوں پر خاموش نہیں رہ سکتے، اور یہ سازشیں کرنے والے وہی ہیں جو علاقائی امن میں رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے کاکول میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ افغانستان میں امن خطے اور بالخصوص افغانستان کے لوگوں کے لیے اشد ضروری ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ طالبان خواتین اور انسانی حقوق کے عالمی برادری سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے اور افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، واپس افغانستان لیے چلتے ہیں۔ آج کی اپڈیٹ میں بہت ساری خبریں افغانستان سے آپ کے لیے مخصوص ہیں، کیونکہ حالات بہت تیزی سے اس خطے میں ہی بدل رہے ہیں۔ طالبان نے افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی اور نائب صدر امراللہ صالح سمیت تمام افراد کے لیے معافی کا اعلان عام کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس بات کا اعلان طالبان رہنما خلیل الرحمان حقانی نے ایک نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے امریکہ کے خلاف مجبوری کی حالت میں ہتھیار اٹھائے تھے، امریکہ نے ہی ہمارے ساتھ دشمنی میں پہل کی تھی، ہم نے صرف اپنا دفاع کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان اب کسی سے انتقام نہیں لیں گے، پشتون، ہزارہ، بلوچ اور تاجک سب بھائی ہیں، اب افغانستان کا نظام تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر سابق حکومتی عہدیدار ملک میں واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، انہیں کسی قسم کے خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ طالبان رہنما خلیل الرحمان حقانی نے دوران انٹرویو کہا کہ ہم افغانستان کا ایسا منظم نظام بنائیں گے جس میں تعلیم یافتہ لوگ، ساری تنظیمیں اور تمام اقوام شامل ہوگی۔ ایسے لوگوں کو حکومت کا حصہ بنایا جائے گا جو قوم کو متحد کرنے کا بیڑا اٹھائیں گے۔ انہوں نے خوفزدہ ہو کر ملک چھوڑنے والوں کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ وہ دشمن کے بہکاوے میں نہ آئیں، انہیں امارات اسلامی سزائیں نہیں دے گی، ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تمام لوگوں کو برابری کے حقوق دینے پر یقین رکھتے ہیں اور کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو دنیا سے اکٹھی ہونے والی خبروں پر مشتمل تھا۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ ناظرین، شب بخیر۔